اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو اعتکاف میں جاری تھی۔ اعتکاف کی شرائط بیان کر رہے تھے کہ اعتکاف کیا ہے۔ کم از کم 3 دن ہونا چاہیے، اس میں روزہ شرط ہے، اور بھی مختلف ہم نے شرائط بیان کی ہیں۔ انہیں شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے اور آخری شرط ہے کہ انسان 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے اعتکاف کے دوران اس نے اجتناب کرنا ہے۔ اگر اجتناب نہیں کرے گا تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ ویسے بعض اوقات عموماً یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو چیزیں انسان کے لیے احرام کی حالت میں ان سے انسان نے اجتناب کرنا ہوتا ہے، انہی چیزوں سے اس نے اعتکاف کی حالت میں بھی اجتناب کرنا ہوتا ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے، کیونکہ اعتکاف میں بہت زیادہ چیزیں ہیں جن سے اجتناب کرنا ہوتا ہے، لیکن اعتکاف میں یہ 5 چیزیں ہیں جس سے اس نے اجتناب کرنا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو عموماً بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ جو احرام کی حالت میں انسان نے جس چیز سے اجتناب کرنا ہوتا ہے انہی چیزوں سے وہ اعتکاف کی حالت میں بھی اجتناب کرے گا، یہ نہیں ہے اس طرح، بلکہ یہ 5 چیزیں ہیں جس سے اعتکاف کی حالت میں اس شخص نے اجتناب کرنا ہے۔ ان 5 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے خوشبو سونگھنا۔ اس سے آدمی نے جو اعتکاف میں بیٹھے اس سے اجتناب کرے گا۔ پھر یہ خوشبو 2 طرح کی ہوتی ہے۔ بعض اوقات خوشبو ہوتی ہے نباتات کی صورت میں، جڑی بوٹی کی صورت میں، یہ پھول وغیرہ اسی میں آتے ہیں، یہ ایک قسم۔ دوسری قسم خوشبو جیسے عطر وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں۔ اب یہ جو خوشبو سونگھنا ہے، اب پھر یہ دو طرح کی ہو سکتی ہیں۔ مثلا خوشبو مثلا جو پھول آدمی سونگ رہا ہے، کبھی وہ اپنے آپ کو راحت اور سکون کی خاطر، تلذذ اور لذت کی خاطر انسان سونگتا ہے، اور بعض کا لذت کے بغیر ویسے اس خوشبو آ رہی ہے ویسے وہ خوشبو سونگ رہا ہے، کوئی وہ سکون اور راحت، استراحت اور آرام اس کی خاطر انسان نہیں سونگ رہا۔ تو یہ 2 طرح کی۔ اسی طرح عطر ہے، وہ بھی 2 طرح کا خوشبو۔ بعض اوقات انسان اپنے آپ کو لذت پہنچانے کی خاطر، اس سکون پہنچانے کی خاطر سونگتا ہے، اور بعض اوقات ویسے سونگتا ہے۔ تو اب یہ جو عطر ہے وہ چاہے انسان لذت کی خاطر خوشبو سونگے یا لذت کے بغیر سونگے، اس عطر سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ اس خوشبو سے، جو عطر کی خوشبو ہے، اس سے اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ لیکن جو پھول اور جڑی بوٹیاں نباتات ہیں، ان کو اگر انسان لذت کی خاطر سونگے گا تو تب اعتکاف باطل ہوگا، لیکن اگر لذت کے بغیر انسان یہ خوشبو سونگتا ہے تو اس سے اعتکاف باطل نہیں ہوگا۔ اب ایک سوال بعض کا یہ بھی آتا ہے کہ انسان مثلا جامع مسجد میں بیٹھا ہے اور اس اعتکاف کی حالت میں ہے، وہاں پر ظاہر ہے ابھی باہر سے لوگ بھی آئیں گے جو اعتکاف کی حالت میں نہیں ہے۔ اگر کسی نے عطر لگایا ہوا ہے، خوشبو لگائی ہوئی ہے، اور یہ اس آدمی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور یہ خوشبو اس سے وہ محسوس ہوتی ہے، تو اب اس کا کیا اعتکاف باطل ہو جائے گا یا اعتکاف درست ہوگا؟ دیکھیں، اگر قہرن مجبورن نہ چاہتے ہوئے اسے خوشبو آ رہی ہے اور یہ سونگ نہیں رہا، ویسے اسے محسوس ہو رہی ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ناک ڈھانپے، واجب نہیں ہے اس کے لیے۔ تو قہرن جو مجبورن نہ چاہتے ہوئے آ رہی ہے اور یہ سونگ نہیں رہا، تو پھر اس سے اعتکاف باطل نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ جن چیزوں سے اجتناب کرنا، ان میں سے پہلی چیز ہے خوشبو سونگھنا۔ دوسری چیز ہے خرید و فروخت سے اجتناب کرنا۔ دوسری چیز جس سے اجتناب ضروری ہے وہ خرید و فروخت ہے۔ بلکہ خرید و فروخت کے علاوہ تمام معاملات، ہر قسم کا معاملہ، کیونکہ شریعت میں ایک باب عبادات کا ہے اور دوسرا باب معاملات کا ہے۔ معاملات جیسے اجارہ ہے، مضاربہ ہے وغیرہ، یہ معاملات میں آتے ہیں۔ اب یہ ہر قسم کا معاملہ، وہ چاہے خرید و فروخت ہو، اجارہ ہو، مضاربہ ہو، ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ حالت اعتکاف میں انسان معاملہ نہیں کر سکتا، ورنہ اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس سے بھی اجتناب ضروری ہے۔ ہاں، اگر کوئی کر لیتا ہے اعتکاف، یہ اعتکاف کی حالت میں کوئی خرید و فروخت کا معاملہ کر دیتا ہے، کسی سے کوئی معاملہ اجارہ مضاربہ وغیرہ کا کر دیتا ہے، تو ٹھیک ہے، اعتکاف باطل ہوگا، لیکن اس کا وہ معاملہ صحیح شمار ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ معاملہ اس کا باطل ہم کہیں، معاملہ درست ہوگا، معاملہ ٹھیک ہوگا۔ اگر کسی نے کوئی چیز بیچی ہے اعتکاف کی حالت میں یا خریدی ہے، وہ بیع شرا ٹھیک ہو جائے گی، خرید و فروخت درست، معاملہ درست شمار ہوگا، لیکن اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا
हर किस्म का मामला अगर इंसान एतकाफ बचाना चाहता है तो वो इस चीज़ से भी इज्तनाब करे कि बय शरा और ख़रीदो फरोख्त और हर किस्म के मामले से उसे इज्तनाब करना चाहिए। हाँ, बाज़ वक़्त यह होता है कि इंसान मसलन लवाज़िमात हैं, वो एतकाफ़ की हालत में जो बैठा है कुछ खुराक खरीदना चाहता है और कोई और रास्ता भी नहीं है कि मसलन इसे सहरी इफ्तारी इस तक नहीं पहुंच रही, या कोई और सूरत हाल नहीं है, किसी को वकील भी नहीं बना सकता, तो फिर या अपने लवाजमात या खुराक की खातिर कुछ वो खरीद सकता है इंसान। लेकिन उसके अलावा मजबूरी की हालत नहीं है, इख्तियारी हालत में इंसान अगर कोई खरीदना चाहता है, कोई बायुशरा कोई मामला करना चाहता है, तो वो उससे एतकाफ बातिल हो जाएगा। हाँ, वो मामला जो है वो मामला दुरुस्त शुमार होगा। ये दूसरी चीज जिससे इज्तनाब जरूरी है। तीसरी चीज जिससे इज्तनाब जरूरी है वो है बहसो मुबाहसा और तकरार करना, चाहे वो दीनी मामला हो या दुनियावी मामला हो। किसी तरह के भी कोई टॉपिक है, कोई मौरद बहस है, उस पर तकरार करना, बहस मुबासा करना, इससे भी इज्तनाब जरूरी है। और अगर इंसान ऐसा करेगा तो उससे उसका एतकाफ बातिल हो जाएगा। लेकिन ये तब है जब बरतरी जितलाना ये मकसूद हो। मुमकिन है कोई दीनी नुक्ता हो, कोई इल्मी बहस हो, अगर वो इस वजह से बास मुबासा तकरार हो रहा है कि आदमी चाहता है कि मैं सामने वाले पे गालिब आ जाऊं, मैं बरतरी हासिल कर लूं, तो इससे एतकाफ बातिल होगा। लेकिन अगर एक हक सीखना, हक जाहिर करना या कोई शुबह दूर करना, कोई इस तरह का अगर मुराद है, इंसान उसकी वजह से बास मुबासा कर रहा है, तो उससे एतकाफ बातिल नहीं होता, बल्कि वो एक अच्छी चीज़ है, वो तो दीनी मामला है, किसी का शुबह दूर करना, हक को जाहिर करना, उससे एतकाफ बातिल नहीं होता। लेकिन वैसे बरतरी जाहिर करना, यानी इस वजह से बास मुबासा कर रहे हैं कि मैं गालिब आ जाऊं, मैं बरतरी हासिल कर लूं, तो इससे एतकाफ बातिल हो जाएगा। चाहे दीनी मामला है या दुनियावी हो, कोई भी टॉपिक है, उससे अगर इस तरह का तकरार है कि बरतरी जितलाना मकसूद है, उससे एतकाफ बातिल हो जाता है। तो ये तीसरी चीज जिससे इज्तनाब जरूरी है। चौथी और पांचवी चीज है जिमा और इस्तेमना। इन भी दो चीजों से एतकाफ बातिल हो जाता है। तो लिहाजा ये पांच ऐसी चीजें हैं जिनसे इज्तनाब जरूरी है एतकाफ की हालत में। अब एक सवाल मजीद ये आ सकता है कि ये चीजें जो हमने पांच चीजें बताई जिनसे इज्तनाब जरूरी है एतकाफ की हालत में, अगर किसी ने अंजाम दे दिया तो क्या सिर्फ एतकाफ बातिल है या गुनहगार भी होगा? क्योंकि देखें दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। एक अहकाम वज़इया होते हैं और दूसरा अहकाम तकलीफिया होते हैं। अहकाम वज़इया होते हैं कि ये चीज, ये जो अमल है ये बातिल है, ये सही है। और अहकाम तकलीफिया जो है ये है कि ये हराम, वाजिब, मुस्तहब, मकरूह, मुबाह, ये अहकाम तकलीफिया कहलाते हैं। ये गुनाह सवाब अहकाम तकलीफिया से मुतालिक। और अहकाम वज़िया के माम वो फलां चीज़, फलां अमल बातिल है, ये सही है, वो अलग चीज़ है। अहकाम तकलीफियाँ अलग चीज़ है। तो जब हम बातिल कह रहे हैं, एतकाफ बातिल, क्या मतलब कि हुक्म वज़ी है कि वो एतकाफ बातिल है, उसका अमल बातिल है। अब क्या गुनहगार है या नहीं, ये अहकाम तकलीफिया में आता है, इसे अलग से देखना पड़ता है। मुमकिन है एक चीज़ अमल बातिल हो लेकिन गुनहगार इंसान ना हो। मसलन बैशरा मामलात वगैरह, बाकी भी कुछ ऐसे मसलन अमल होते हैं जो अमल बातिल हो जाते हैं। मसलन रोजा है, सफर की हालत में जो इंसान सफर करता है, सुबह टाइम रास्ते में सादी तरफ, उसके बाद अमल वो रोजा बातिल कर देता है। अब रोजा बातिल हो गया लेकिन गुनाहगार नहीं है। इस तरह जिसे मशक्कत पेश दिन को उसने रोजा बातिल कर दिया, अब वो अमल बातिल हो गया लेकिन गुनाहगार नहीं है। लिहाजा बातिल होना अलग चीज होती है, गुनाहगार होना वो अलग चीज है। अब जब हमने ये कहा कि इन पांच चीजों से एतकाफ बातिल हो जाता है, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एतकाफ बातिल है या गुनाहगार भी है? यानी क्या उसने हराम काम किया, यानी खुशबू सूंघ है उसने, अब खुशबू सूंघने से एतकाफ बातिल हो गया। अब एतकाफ तो बातिल हो गया, क्या गुनाहगार भी है, हराम काम किया इसने? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखें, अगर तो एतकाफ वाजिब मुअय्यन था, एतकाफ वाजिब मुअय्यन हमने बताया कि वाजिब वो वाजिब जिसमें इंसान मुहद्दद और मुअय्यन करता है, तायीन करता है, उसको लिमिट यानी उसकी हदबंदी करता है, उससे तय करता है कि मैं मसलन 21 से 23 माह मुबारक रमज़ान तक मैं ये एतकाफ में बैठूंगा। उसने मन्नत मानी थी, नजर की थी और वाजिब किया था अपने यहाँ पर, वाजिब मुअय्यन किया कि इन 3 दिनों में ही मैंने एतकाफ में बैठना है, ये वाजिब मुअय्यन है। और वाजिब गैर मुअय्यन क्या है कि वाजिब है कि मसलन उसने मन्नत मानी थी कि मैं एतकाफ में बैठूंगा मसलन 3 दिन,
تو اب ضروری نہیں ہے کہ وہ 21 سے 23 ماہ مبارک تک بیٹھے، کبھی بھی کسی مہینے میں بیٹھ سکتے ہیں وہ اعتکاف میں. اب یہ واجب ہے لیکن واجب معین نہیں ہے، واجب غیر معین ہے. اور تیسری قسم ہم نے مستحب کی بتائی تھی کہ اعتکاف کبھی مستحب ہوتا ہے. تو اب اگر اعتکاف واجب معین ہے یا واجب غیر معین ہے، تو اس میں جو یہ جو چیزیں ہم نے 5 چیزیں بتائی ہیں، ان 5 چیزوں سے اعتکاف بھی باطل ہو جاتا ہے اور حرام بھی ہے، گنہگار بھی ہے انسان. لہذا یہ جو 5 چیزیں ہیں، خوشبو سونکھنا ہے، دینی امور میں باس و باسا کرنا ہے، بیع و شراء کرنا ہے، جماع و استمناء، 5 چیزیں بتائیں، اعتکاف بھی باطل ہو جائے گا اور گنہگار بھی ہوگا انسان اگر واجب معین اور واجب غیر معین ہے. اسی طرح مستحب جب اعتکاف ہے اور مستحب اعتکاف میں سے تیسرا دن ہے، تیسرے دن میں بھی اگر انسان ان میں سے کسی چیز کے ذریعے عمل کو باطل کرتا ہے تو وہ اس کا اعتکاف باطل ہوگا، پھر بعد میں قضا بھی اس کی کرنی ہوگی. لہٰذا ہاں ٹھیک، اس میں تفصیل ہے کہ بعض میں آغا سے ثانی حافظ اللہ کا فتویٰ ہے اور بعض میں احتیاط واجب احتیاط لازم ہے، لیکن اس کا اعتکاف باطل بھی ہوگا اور گنہگار بھی ہوگا، یعنی اس نے گویا حرام کام کا ارتکاب کیا ہے. اب بھی سوال ایک اور یہاں پر اٹھتا ہے، سوال یہ کہ ایک آدمی نے عمل باطل کر، یہ اعتکاف باطل کر دیا، اس نے خوشبو سونگھی ہے جان بوجھ کر یا کوئی بھی ایسا کام کیا جو 5 چیزیں ہم نے ذکر کی جن سے اعتکاف باطل ہوتا ہے. اعتکاف اب باطل ہو گیا، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اسے کیا کرنا چاہیے؟ آدمی کو قضا کرنا ہے، کفارہ دینا ہے، کیا کرنا ہے اس نے؟ دیکھیں، اگر واجب معین تھا، جو ہم نے بھی بیان کیا کہ واجب معین کیا، اگر واجب معین ہے تو اس کی یہ انسان قضا کرے گا. واجب اگر معین ہے تو پھر ان 5 چیزوں میں سے جب انسان کوئی کام کرے گا جن سے یہ اجتناب کرنا ضروری تھا، وہ چاہے انسان دن کو کرے یا رات کو، یہ ضروری نہیں کہ دن کو روزہ ہے اور صرف انہی دن کی حالت میں اجتناب کرنا ہے خوشبو سے اور باس مباسے سے، جماع و استمناء و بیع شراء وغیرہ سے، صرف دن کو نہیں رات کو بھی، یعنی اعتکاف کی جو 3 دن اور 2 راتیں ہیں، یہ پورے اس دورانیہ میں اجتناب کرنا ہے ان چیزوں سے. ایسا نہیں ہے کہ صرف دن کو روزے کی حالت میں اجتناب کرنا، نہیں، یہ اعتکاف کی حالت میں جب تک ہے یہ ان چیزوں سے اجتناب کرے گا. تو لہٰذا اگر تو واجب معین تھا اور اس نے ان چیزوں کے ذریعے اپنا عمل، یہ اعتکاف باطل کر دیا، تو اب اس پر ضروری ہے کہ اس کی قضا کرے. واجب معین ہے، اس کی یہ قضا کرنا ضروری ہے. لیکن اگر واجب غیر معین ہے تو پھر اسے نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا. پہلا دن ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، نئے سرے سے واجب غیر معین میں اسے شروع کرنا پڑے گا. یعنی پھر فرق کیا بنے گا؟ واجب معین میں قضا کی نیت کرے گا، یعنی قضا کرے گا اس کی، اور واجب غیر معین میں گویا ابھی وہ نئے سرے سے ابھی شروع کر رہا ہے، قضا کا مورے نہیں، ابھی نئے سرے سے وہ اعتکاف نئے سرے سے بیٹھ رہا ہے. اور اسی طرح اگر مستحب اعتکاف ہے اور اس مستحب اعتکاف کا تیسرا دن ہے، کیونکہ ہم نے کہا مستحب اعتکاف میں تیسرا دن واجب ہو جاتا ہے، وہ روزہ رکھنا بھی، اعتکاف میں بیٹھنا بھی تیسرے دن واجب ہو جاتا ہے. تو اگر تیسرے دن میں مستحب اعتکاف کے تیسرے دن میں یہ عمل یہ اعتکاف باطل کرتا ہے ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک کے ذریعے، تو اب اس آدمی پر بھی قضا کرنا واجب ہے، اگرچہ مستحب تھا. لیکن ہاں، پہلا دن اور دوسرا دن تھا، اس میں انسان وہ اعتکاف چھوڑ سکتا ہے، مستحب اعتکاف ہے، پہلے دن میں چھوڑ سکتے ہیں، دوسرے دن میں اعتکاف کے چھوڑ سکتے ہیں، کوئی بغیر انسان چھوڑ سکتا ہے. اس پہلے 2 دن جو ہے وہ انسان چھوڑ سکتا ہے، اگر کچھ چھوڑنا چاہے تو وہ ترک کر سکتا ہے. لیکن جب تیسرا دن آتا ہے تو ہم نے بتایا تھا کہ اس میں اعتکاف میں بیٹھنا واجب ہو جاتا ہے، روزہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے. تو اب اگر مستحب اعتکاف میں تیسرا دن انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے، ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک کو انجام دیتا ہے جس سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، تو اب اس آدمی پر بھی اس اعتکاف کی قضا کرنا ضروری ہو جائے گی. تو لہٰذا اگر کوئی آدمی ان 5 چیزوں کے ذریعے کسی اپنے اعتکاف کو باطل کرتا ہے تو اگر واجب معین ہے تو قضا کرے گا، واجب غیر معین ہے تو نئے سرے سے شروع کرے گا. اگر مستحب اعتکاف ہے تو اگر پہلا اور دوسرا دن ہے تو پھر اس پر کچھ قضا وغیرہ نہیں ہے، وہ چھوڑ سکتا ہے آدمی. لیکن اگر تیسرا دن ہے مستحب اعتکاف کا تو پھر اس کی، اگر تیسرے دن باطل کرتا ہے اعتکاف کو، تو پھر اس انسان پر اس اعتکاف کی قضا کرنا ضروری ہو جائے گی. اب سوال ایک اور آ سکتا ہے کہ ہم نے بتایا کہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے. اب کیا ہر آدمی سے اعتکاف باطل ہو جائے گا؟ یعنی فقط انسان نے انجام دے دیا یہ عمل، ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک کو انجام دے دیا
فوراً باطل ہو جائے گا یا نہیں؟ کوئی شرائط ہیں؟ دیکھیں یہ ہم نے فرق پہلے بھی بتایا روزے کے، جب کفارے کی بات میں ہم بیان کر رہے تھے کہ انسان یا عالم ہوتا ہے، جانتا ہے کہ ان چیزوں سے اعتکاف باطل ہوتا ہے، روزہ باطل ہوتا ہے، یا نہیں جانتا۔ نہیں جانتا تو وہ جاہل ہے، جاہل یا قاصر ہوتا ہے یا مقصر۔ جاہل قاصر وہ ہے جو مسائل سیکھنے میں سستی نہیں کرتا، کوتاہی نہیں کرتا، اور جاہل مقصر وہ ہے جو مسائل سیکھنے میں کوتاہی کرتا ہے اور وہ مسائل نہیں سیکھ پایا۔ تو اب یہ جو آدمی 5 چیزوں میں سے کسی کو انجام دینے سے اس نے اعتکاف کی حالت میں انجام دیتا ہے، اگر تو وہ جان بوجھ کر کرتا ہے یا جاہل مقصر کی بنا پر، یعنی وہ جاہل مقصر ہے، ان صورتوں میں تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ یعنی جو عالم ہے، جانتا ہے کہ ان چیزوں سے اعتکاف باطل ہوتا ہے، یا جاہل مقصر ہے، ان دو سے اعتکاف باطل ہو جائے گا اگر ان 5 چیزوں میں سے کوئی کام انسان وہ انجام دے گا تو۔ لیکن اگر جاہل قاصر ہے، یعنی مسائل سیکھنے میں کوتاہی نہیں کرتا، یا بھول کر مثلا وہ خوشبو سونگھ لیتا ہے، سہون اسے یاد نہیں رہا، یعنی پتہ تھا لیکن بھول گیا ہے، یا بھولے سے انسان ایسا کام کر دیتا جو 5 چیزیں ہم نے ذکر کی، تو اس صورت میں اس انسان کا اعتکاف باطل نہیں ہوگا، اعتکاف درست شمار ہوگا۔ لہٰذا کس آدمی کا اعتکاف باطل ہوگا ان 5 چیزوں کے ذریعے؟ جو عالم ہے، یعنی جانتا ہے، یا جاہل مقصر ہے۔ لیکن جاہل قاصر ہے یا بھولے سے یا نسیانن انسان یہ کوئی انجام دے تو اس سے اعتکاف باطل نہیں ہوتا۔ اب اس سوال ایک اور پیدا ہو سکتا ہے، لیکن یہ چیز یاد رہے جو ہم نے بیان کی کہ ان میں ضرور یہ جو ہم نے چیزیں ذکر کی کہ ضرور نہیں ہے کہ انسان صرف دن کو روزے کی حالت میں ہے تو اس وقت کرے گا تو تب اعتکاف باطل ہوگا، تب قضا کرنی پڑے گی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ رات کو بھی اگر انسان یہ کام خوشبو سونگتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے جو 5 چیزیں ذکر کی، اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ اب ایک سوال یہ پھر آ سکتا ہے کہ جس انسان نے جان بوجھ کر اعتکاف باطل کیا، یا جاہل مقصر تھا، یا جان بوجھ کر اس نے اعتکاف باطل کیا، اب اعتکاف تو باطل ہو گیا، چاہے وہ مثلا واجب معین تھا، واجب غیر معین تھا، یا جو یہ ہے آدمی مستحب اعتکاف تھا لیکن تیسرا دن ہے، اب اعتکاف باطل ہو گیا۔ ہم نے گناہ حرام کام کا بتایا کہ وہ گناہ گار بھی ہوگا، قضا کا بھی بتایا کہ قضا کرنی ہوگی، لیکن کیا ساتھ کفارہ بھی ہوگا؟ اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہم نے 5 چیزیں بتائی ہیں، ان میں سے اگر جماع کی حالت میں انسان جماع کے ذریعے اعتکاف باطل کرتا ہے تو اب یہ چاہے دن ہے یا رات ہے، اس کا اعتکاف باطل ہوگا اور اس پر کفارہ بھی آ جائے گا۔ کفارہ وہی جو روزے کا کفارہ ہے، جو ہم نے بیان کیا کہ یا 60 مساکین کو کھانا کھلائے، یا غلام آزاد کرے، یا وہ 60 روزے رکھے، وہی جو ہم نے بتایا وہ اس پہ کفارہ آ جائے گا۔ اور اگر انسان ماہ مبارک رمضان میں بیٹھا ہے اور ماہ مبارک رمضان میں مثلا جماع دین کو کرتا ہے، یعنی اگر رات کو جماع سے باطل کیا ہے تو پھر اس پر کیا ہوگا؟ ایک کفارہ ہوگا۔ لیکن اگر دن کو ماہ مبارک رمضان ہے اور دن کو یہ جماع کے ذریعے اعتکاف باطل کرتے ہیں تو اس پہ 2 کفارے آ جائیں گے، ایک ماہ مبارک رمضان کا روزے کی وجہ سے اور ایک اعتکاف کی وجہ سے 2 کفارے آ جائیں گے۔ اور اگر جماع اپنے جو روزہ دار بیوی ہے اس سے کرتا ہے تو پھر بیوی کا بھی کفارہ اس پر تیسرا آ جائے گا۔ تو یہ جو ہے اس پر 3 اس کے کفارے۔ اور اگر بالفرض نظر کا ہے، یعنی نظر کی وجہ سے اس نے کیا ہے، اس کا یعنی نظر کی ہوئی تھی، منت کی ہوئی تھی اعتکاف کی، تو اگر منت تھی اور واجب یہ معین دنوں کی اس کی نیت اور منت تھی تو نظر توڑنے کا بھی اس پہ کفارہ آ جائے گا، تو وہ اس پہ 4 کفارے ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ مختلف چیزیں، روزہ توڑنا اعتکاف کی حالت میں یا خاتون سے کرتا ہے یا دن کو کرتے رات کو، یہ اعتکاف میں فرق پڑے گا کہ ایک اعتکاف ہے، ایک کفارہ ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہیں، یہ کفارہ آ سکتا ہے انسان پر اگر اعتکاف یہ جماع کے ذریعے انسان اگر اعتکاف باطل کرتا ہے تو۔ لیکن اگر جماع کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں ان سے وہ کفارہ نہیں ہے۔ ابھی یہ ہے کہ خاتون ہے، اعتکاف میں بیٹھی ہے، اور کیونکہ ہم نے کہا کہ مستحب اعتکاف ہے، تیسرا دن مستحب اعتکاف کا بھی واجب ہو جاتا ہے، تو اب اگر ایک خاتون بیٹھی ہے اور تیسرے دن وہ مخصوص ایام کی وجہ سے اس کا اعتکاف کو مکمل نہیں کر سکتی تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ فوراً مسجد ترک کرے، مسجد سے بیٹھ جائے، اور پھر تیسرا دن ہے کیونکہ، اور تیسرے دن میں ہم نے کہا کہ اس اعتکاف کو باطل کرنے سے اس پہ قضا آتی ہے، تو اب یہ خاتون جو ہے اس اعتکاف کی قضا بھی کرے گی بعد میں، کیونکہ تیسرا دن تھا تو اس پہ قضا۔ ہاں اگر پہلا اور دوسرا دن وہ انسان اختیاری حالت میں بغیر مجبوری کو چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے،
لیکن تیسرا دن وہ واجب دن ہوتا ہے، تو اگر تیسرے دن یہ صورتحال ایسی پیش آتی ہے تو اب اس پر قضا کرنا بھی ضروری ہوگا۔ ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے جس میں یہ خاتون قضا سے بچ سکتی ہے، وہ کیا صورت ہے کہ اس نے اعتکاف کی جب نیت کی تھی وہ ساتھ شرط ہی یہی لگائی تھی کہ اگر مجھے اس طرح کی مجبوری پیش آ گئی تو چاہے تیسرا دن بھی ہو تو میں چھوڑ دوں گا اعتکاف۔ تو اس صورت میں اگر تیسرے دن ایسی صورتحال پیش آتی ہے اور وہ اعتکاف کو ترک کر دیتی ہے تو اس خاتون پر یہ اس کا قضا بعد میں ضروری نہیں ہوگی، بلکہ اعتکاف چھوڑ سکتی ہے، وہی اعتکاف اس کا کافی ہے، اگرچہ باطل ہو گیا لیکن بعد میں اس پہ قضا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر نیت کے وقت، اعتکاف کی نیت کے وقت یہ شرط نہیں لگائی تھی کہ جب مجھے اس طرح کا عذر پیش آئے گا تو میں ترک کر دوں گی، اگر یہ شرط نہیں تھی تو پھر اس خاتون پہ اگر تیسرے دن چھوڑتی ہے تو پھر اس اعتکاف کی قضا بھی اس پر ضروری ہوگی۔ لہٰذا یہ چند احکام تھے اعتکاف کے متعلق، انشاءاللہ امید ہے اعتکاف کے معاملے میں جتنے احکام ضروری تھے وہ واضح ہو چکے ہوں گے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔